الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العظيم یوفون بالنذر، وہ عباد اللہ پوری کرتے ہیں اپنی نظروں کو، ویخافون یوما، اور وہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے کان شرہ مستطیرا، کہ جس کے برے اثرات پھیلے ہوئے ہوں گے، ویطعمون الطعام علی حبہ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کے ساتھ محبت کی بنا پر، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین، یتیم اور قیدی کو، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں ہم تو تمہیں کھلاتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہی ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے کہ جو بڑا ترش رو اور سخت ہوگا، فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، بس اللہ بچا لے گا انہیں اس دن کے برے اثرات سے، ولقاہم نظرة وسرورا، اور اللہ عطا فرمائیں گے ان کو تر و تازگی اور خوشی، وجزاہم بما صبروا جنة وحریرا، اور اللہ پاک انہیں بدلہ دیں گے ان کے صبر کا جنت اور ریشم کی صورت میں۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق اور انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد بیان فرمایا، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ انسان دو گروہوں میں منقسم ہوں گے، ایک اشرار اور ایک ابرار۔ پھر اشرار کا انجام بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان کے لیے زنجیریں ہوں گی، طوق ہوں گے اور جہنم کی آگ، اور ابرار کے متعلق فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک جنت میں ایسے جام انہیں پلائیں گے جن کی آمیزش کافور کی ہوگی، اور وہ کافور ایک ایسا چشمہ ہوگا کہ جس سے یہ اللہ کے بندے پئیں گے، اور جس طرف اس کا رخ
تبدیل کرنا چاہیں گے یہ جنتی، یہ ابرار لوگ اس کا رخ اسی طرف تبدیل کر دیں گے۔ یوفون بالنذر، اب ان عباد اللہ یہ ابرار کی اللہ رب العزت نے آج کی آیات کے اندر چند ایک صفات بیان فرمائی ہیں کہ جن جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جائیں سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ ابرار میں شامل ہے۔ یوفون بالنذر، سب سے پہلی وہ صفت ہے کہ وہ لوگ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ نظر کہتے ہیں کہ آپ کے ذمے میرے ذمے کوئی چیز واجب نہیں ہے، غیر لازم ہے، لیکن ہم اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں، ہے واجب نہیں۔ مثال کے طور پر اکثر لوگ ہم میں سے کہتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے نام کی ایک دیگ دے دوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھ لوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو یہ کر دوں گا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں نظر۔ اور نظر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان فرمان لا تنظروا، تم نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ جو اللہ نے چاہا ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ فرمائیے تو صرف ایک بخیل سے اس کے مال نکلوانے کا ایک بہانہ ہے، اور ویسے بھی یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرط لگا لینا کہ اللہ اگر تو میرا یہ کام کرے گا تو پھر میں تیرے نام کا یہ کام کروں، ورنہ میں نہیں کرنے والا، تو شرط ہو گئی۔ جائز ہے، مان لی تو واجب ہو جائے گی۔ اگر کسی نے کوئی شرط، کوئی نظر مان لی کہ میں ایسا کروں گا اور وہ کام ہو گیا تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس کا جو نظر ہے، جو نظر کی چیز مانی ہوئی ہے، وہ انہی افراد کو دی جا سکتی ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں انہی کو نظر کا مال بھی دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ یوفون بالنذر، کہ وہ لوگ عباد اللہ ابرار وہ لوگ ہیں جو اپنی نظروں کو پورا کرنے والے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں، یعنی اس دن کہ جس دن میں ہر طرف وحشت ناک عالم ہوگا، زلزلے کی صورت ہوگی، ہر بندہ پریشان ہوگا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن انبیاء علیہم السلام بھی یہ کہیں گے رب سلم رب سلم رب سلم، اے اللہ آج تو ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ تو آج ہماری حفاظت فرما دے۔ وہ ایسا وحشت ناک اور خوفناک دن ہوگا۔ فرمایا وَيَخَافُونَ يَوْمًا، وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں کان شرہ مستطیرا، کہ جس کے برے اثرات پھیلے ہوئے ہوں گے، یعنی ہر طرف وحشت ہی وحشت ہوگی، ہر طرف ہو کا عالم ہی ہوگا، ہر طرف زلزلہ طاری ہوگا، ہر چیز کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تیسری صفت ابرار لوگوں کی، پہلی تو اللہ کے نام کی جو نظر مانی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ قیامت کے دن کے متعلق ڈرتے رہتے ہیں، اور تیسری صفت یہ کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، اس پر محبت کے ساتھ۔ اب یہ ہو ضمیر جو ہے علی حبہ، یا تو اس سے مراد یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ خود ان کو کھانے کے ساتھ محبت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، یا اس سے مراد یہ کہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی بنا پر یہ لوگ جو ہے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور گزشتہ میں بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یطعمون الطعام سے مراد صرف یہ نہیں کہ 2 لقمے یا 2 روٹی کھانا ہی کھلا دی، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ جس وقت جو اغیار قوم ہے جنہیں ہم برا بھلا کہتے ہیں، جو اغیار ہیں، جو نان مسلم ہے، وہاں پر دیکھ گزارا الاؤنس باقاعدہ ہوتے ہیں، وہ شخص جس کے پاس مزدوری نہیں، گورنمنٹ کی طرف سے اس کو جو ہے کھانے پینے رہنے کا انتظام ان کا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک ایمان والے کی صفات ہے کہ وہ یطعمون الطعام، کہ وہ کھانے کھلاتے ہیں، ضروریات کو پورا کرتے ہیں، مسکینہ، مسکین کی ضروریات کو۔ مسکین کون ہے؟ ایک ہوتا ہے فقیر اور ایک ہوتا ہے مسکین۔ علماء اکرام نے مختصر سے ان کی تعریف یوں کی ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے لیکن اس کی ضروریات کو پورا نہیں ہو رہا۔ مثال آج کا دور لے لیں، ایک آدمی 30,000 ماہانہ تنخواہ لے رہا ہے لیکن اس کے 4-5 بچے بھی ہیں۔ اب اس 30,000 میں اس نے مکان کا کرایہ بھی دینا ہے، اس 30,000 میں سے اس نے اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اخراجات بھی اٹھانے ہیں، بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی دینی ہیں، ان
ان کے دودھ کا انتظام بھی کرنا ہے، بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، مکان کا کرایہ ہے، تو وہ 30,000 پورے نہیں ہو رہے تو یہ بندہ مسکین ہے، اس کو دے سکتے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے کہ یہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، ان کو بطریق اولا دینا وہ بہتر ہے کہ ایسے لوگوں کو دیا جائے جو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال فرمایا کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، کہ وہ ضروریات کو یا وہ کھانا کھلاتے ہیں ایسے افراد کو جو مسکین ہیں، وہ یتیمہ، اور یتیم کو، یتیم وہ شخص وہ بچہ ہوتا ہے جس کا باپ کا سایہ اس کے سر پہ نہ ہو، اور یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بلوغت کی حد تک ہے، جب تک وہ بندہ بالغ نہیں ہو جاتا، وہ بچہ بالغ نہیں ہو جاتا، وہ یتیم ہی رہے گا، جیسے ہی وہ بالغ ہو جائے گا یتیمی کا دور اس کا ختم ہو جائے گا۔ جس طرح ہمارے یہاں پر ایک بچہ ہے، جیسے اس کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے اور وہ اس کا نکاح ہوتا ہے تو اس کا ایک خاندان الگ ہو جاتا ہے، الگ خاندان، تو اسی طرح جیسے یہ بندہ بالغ ہوا تو اب یہ یتیم نہ رہا بلکہ یہ ایک نیا بندہ وجود میں آیا، ایک نیا خاندان وجود میں کہہ لیں اس کو۔ وہ اسیرہ، اور قیدی کو، جو قیدی لوگ ہیں جو قید کے اندر موجود ہیں، قید خانوں کے اندر موجود ہیں، ان کو کھانا کھلانا یہ بھی نیک اور ابرار لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور یہاں اسیر سے مراد علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہی نہیں ہے جو قید خانوں کے اندر، تھانوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کھانا کھلایا جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، بلکہ فرمایا ایسے افراد جو مقروض ہیں، ایسے افراد جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی میں ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ بھی ان کو کھانا کھلانے کے مترادف ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا اس کے مترادف ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، مسکین ہو چاہے یتیم ہو چاہے اسیر ہو چاہے کوئی بھی ہے، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی جو ہے کسی بھی قسم کا تعاون کر لینے کے بعد جو ابرار لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے تمہاری ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ لینے والے، فرمایا زکوٰۃ لینے والا در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے بلکہ زکوٰۃ دینے والا وہ ٹھوکریں کھائے کہ میں ایسے افراد کو تلاش کروں جو مستحق زکوٰۃ ہو، خود گھر جا کے جو ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق کو جا کے زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ اس کے ذمہ واجب ہے ادا کرنا، نہ کہ اس کے ذمہ ہے کہ آ کے وصول کرنا۔ ہمارا روش، ہمارا طریقہ کیا ہے کہ صاحب زکوٰۃ جس نے زکوٰۃ دینی ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، نواب بن کے، مالدار بن کے اگڑ کے بیٹھے جو میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے کوئی لینے والا آ کے مجھ سے لے جائے؟ علماء فرماتے کہ نہیں، اس کے ذمہ ہے ادا کرنا واجب، یہ خود جا کے ادا کر کے، یہ کیوں لوگ اس کے پاس آئیں لینے کے لیے؟ لیکن ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے، ہم زکوٰۃ جو ہمارے ذمہ واجب ہے، کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، ہمیں پورا کرنا پڑے گا، ہر حال میں پورا کرنا پڑے گا، تو کیوں نہ ہم خود اللہ کے اس حکم کو خوشی کے ساتھ جو ہے وہ پورا کر کے لوگوں کے پاس جائیں اور ان کی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کریں۔ تو بہرحال فرمایا کہ ابرار لوگ دے دینے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم لوگوں سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ شکریہ تو ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ ادا کر کے اپنے فریضے سے جو ہے وہ مبرہ ہو گئے، بری ذمہ ہو گئے ہیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، پر میں ہم تو اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جو بڑا ترش رو اور بڑا سخت ہوگا۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اور فرمایا ان صفات کی بنا پر اللہ رب العزت ان کو اس دن کی سختیوں سے، اس دن کی پریشانیوں سے بچا لیں گے۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ پاک انہیں تر و تازگی اور خوشیاں نصیب فرمائیں گے۔ اس وقت گزشتہ صورت کے اندر گزر چکا کہ کامیاب لوگوں کے چہرے وہ تر و تازہ ہوں گے، تو یہاں اللہ رب العزت ان صفات کی بنا پر ان کے چہروں میں تر و تازگی اور انہیں خوشیاں نصیب فرما دیں گے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور جو یہ صبر کر رہے ہیں دوسروں کو پہنچانے میں، تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اللہ پاک ان کی صبر کی بنا پر انہیں جنّةً وحریرًا، جنت بھی عطا فرمائیں گے اور جنت کے اندر ریشمی لباس بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها ووسع لها قبرها. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.